دوستو، محرم الحرام کا مہینہ بہت زیادہ عظمت اور برکتوں کا حامل ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات تخلیق فرمائی ہے تب سے ہی محرم کو خصوصی درجہ حاصل رہا ہے۔ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے اور تمام انبیاء اکرام کی شریعتوں میں اس کی حرمت و تعظیم مقدم رکھی گئی۔ عرب میں اسلام آنے سے پہلے محرم کو صفر اول کہا جاتا تھا، مگر اسلام نے اس مہینے کو محرم کے نام سے موسوم کر کے ساتھ ہی ساتھ اس کو زیادہ محترم قرار دیا گیا۔ عاشورہ عشر سے نکلا ہے جس کے معنی 10 کے ہیں۔ عاشورہ کے لفظی معنی 10ویں کے دن کے ہیں۔ چونکہ یہ محرم الحرام کے مہینے کا دن ہے اس لیے اس کو محرم الحرام کی 10ویں کا دن کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ ظہور اسلام سے پہلے قریش مکہ کے نزدیک بھی ایک بڑا دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر غلاف چلایا جاتا تھا اور قریش مکہ اسی دن روزہ رکھتے تھے اور یہودی بھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ روزہ کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہترین دن ہے، اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری۔ دوستو، رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے قبل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد اسلام میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ تمہاری مرضی پر ہے، دل چاہے تو رکھو، نہ چاہے تو نہ رکھو۔ صحیح بخاری۔ دوستو، عاشورے کے روزے کے حوالے سے ایک روایت میں ذکر ملتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی یہودی اور نصرانی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی نے کہا کہ ابھی آئندہ سال بھی نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحیح مسلم۔ اسلامی لحاظ سے دوستو ہمیں بخوبی علم ہے کہ حرمت والے مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح ان ایام میں برائی کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان کے مہینے کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ فرمایا، اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ معاف فرما دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔